نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور اخلاق حسنہ۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے۔ ہم روزے کی حالت میں اپنی زبان سے جب کوئی الفاظ ادا کریں تو وہ اخلاق کے دائرے کے اندر ہوں۔ ہمیں ہماری شریعت اخلاق حسنہ کا درس دیتی ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جس مہمان اسکالر کو اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے وہ ہیں محترم جناب پروفیسر حافظ محمد رضوان یاسین صاحب۔ آپ لیکچرر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں اور آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور اخلاق حسنہ۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو، زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا۔ اخلاق حسنہ، خوش خلقی، اچھے اخلاق کا حامل ہونا، یہ مومن کا زیور ہے۔ ایمان کی تکمیل ہی اس سے ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو خوش خلق ہوگا، اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرا رفیق ہوگا۔ خوش خلقی وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، دلوں کی اس کیفیت کا نام ہے۔ سب سے پہلے دلوں کی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اخلاق رذیلہ ختم ہو جاتے ہیں، اخلاق حمیدہ بندہ اپنانے والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اخلاق، جتنے اخلاق ہیں، خوش خلقی ہے، سخاوت ہے، ایثار ہے، یہ سارے جو اخلاق حسنہ کے مظہر ہیں، یہ ساری صفات بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے اندر مبعوث فرمایا جو اخلاق سے عاری تھے۔ اقبال نے کہا نا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ یہ جنگ چھڑتی تھی کہ تم نے گھوڑا اپنے گھوڑے کو میرے گھوڑے سے پہلے کیوں پانی پلایا۔ اس پر جنگ شروع ہوتی تھی، بندے قتل ہو جاتے تھے، سارا گھرانہ کنبے کے کنبے مارے جاتے تھے، ان کے بچے جوان ہوتے تھے، اپنے بڑوں کا بدلہ لیتے تھے، پھر وہ بھی مارے جاتے تھے، پھر ان کے بچے جوان ہوتے تھے، وہ بدلہ لیتے تھے، یعنی نسل در نسل جنگ چلتی تھی۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ تھی، اس نے میرے گھوڑے سے پہلے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وجہ تھی، اور یہ ان کے اخلاق کا عالم تھا، گراوٹ کا یہ عالم تھا۔ اور اتنا زنگ آلود دلوں کا ان لوگوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تزکیہ فرمایا، ان کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، اور پھر تزکیہ کرنے کے بعد ذرا نمونہ دیکھیں، حضور نے ان کا تزکیہ فرمایا،
اور آپ یہ دیکھیں کہ جب مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے مواخات مدینہ قائم فرمایا، آپ نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ جو مدینہ منورہ میں موجود تھے وہ انصار کہلائے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے وہ مہاجرین کہلائے۔ وہ اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ آئے تھے، ان کی جائیدادیں وہاں تھیں، ان کا گھر بار وہاں تھا، ان کی زمینیں وہاں تھیں، ان کے ایسٹس وہاں تھے، وہ خالی آئے تھے صرف اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا۔ ہر انصاری صحابی کو ایک مہاجر بھائی، ان کے اندر بھائی چارہ قائم فرمایا، اور پھر انہوں نے وہ بھائی بننے کا حق ادا کیا۔ یعنی ایسے تو سگے بھائی بھی نہیں کرتے، جس طرح ایمان لانے کے بعد اسلام نے یہ سکھایا ہے اصل بھائی تو تمہارا وہ ہے جو کلمہ گو ہے۔ بے شک اسلام نے جو کلمے کے اندر پرویا ہے ہمیں، یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جب انسان پڑھ لیتا ہے، بے شک وہ یورپ میں رہتا ہو، وہ فرانس میں رہتا ہو، وہ امریکہ میں رہتا ہو، لیکن چونکہ کلمہ گو ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی عزت ہماری عزت، اس کی حرمت ہماری حرمت، اس کے جان مال کا تحفظ ہم نے کرنا ہے۔ یہ جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر پیدا فرما دیا تھا۔ وہ بھائی بنے، انہوں نے اپنی جائیدادیں تقسیم کر دیں، انہوں نے کہا تم میرے بھائی بنے ہو، آج کے بعد میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ میں نے تم کو دیا، ایک باغ میرا ہے، میرے اتنی جائیداد ہے اس میں 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تمہارا ہوا۔ اور پھر آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں انہوں نے بھائی چارہ کس حد تک، ایثار کا جذبہ۔ ایک جنگ کا نقشہ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جنگ کے دوران صحابیات تھیں، ان کے ذمہ یہ ہوتا تھا وہ میڈیکل کا کام کرتی تھیں، جا کر مرہم پٹی کرنا، جنگ کے بعد جو مریض ہیں، جو زخم جن کو لگے ہوئے ہیں ان کی جا کے مرہم پٹی کرنا، ان کو دیکھ بھال کرنا، پانی پلانا، یہ کام صحابیات کیا کرتی تھی۔ وہ صحابیہ بیان کرتی ہیں ایک جنگ کے بعد میں مشکیزہ لے کر میدان میں آئی کہ کوئی ہو سکتا ہے زخموں سے چور ہو، پانی کا پیاسا ہو، میں اس کو پانی پلاؤں، تو فرمایا کہ مجھے ایک طرف سے آواز آئی العطش العطش، میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں، مجھے کوئی پانی پلائے۔ تو میں جلدی بھاگی، مشکیزے سے میں نے پیالے میں پانی نکالا، پیالہ پانی نکال کر میں نے اس صحابی رسول کو دیا، میں نے دیکھا وہ زخموں سے چور تھے، ان کو تیر لگے ہوئے، ان کو تلوار کے زخم لگے ہوئے، ہونٹ خشک ہو چکے پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ میں نے ان کو پیالہ پیش کیا، وہ پانی کا پیالہ جیسے ہی اپنے ہونٹوں کے قریب لے کر گئے، ایک اور آواز آئی العطش العطش، میں بھی پیاسا ہوں میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی کوئی پانی پلائے۔ وہ صحابی رسول جو ایک گھونٹ بھر سکتے تھے لیکن انہوں نے وہ گھونٹ بھرے بغیر پیالہ واپس کر دیا اور کہا میرا وہ بھائی پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں وہ پیالہ لے کر میں اس صحابی رسول تک پہنچی جو دوسری جگہ سے پکار رہے تھے، میں نے دیکھا وہ بھی زخموں سے چور تھے، میں وہ پیالہ لے کر ان کے پاس گئی، میں نے ان کو وہ پیالہ پیش کیا، انہوں نے جب پیالہ اپنے منہ کے قریب کیا، ہونٹوں کے قریب کیا، میں نے دیکھا ان کے ہونٹ خشک تھے، لیکن جیسے ہی قریب کیا ایک اور آواز آئی العطش العطش، میں بھی پیاسا ہوں مجھے بھی پانی پلاؤ۔ اس صحابی رسول نے بھی وہی عمل کیا۔ یہ کیا چیز تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلوں میں بھر دی تھی؟ وہ صحابی رسول بھی بغیر گھونٹ بھرے وہ پیالہ واپس کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا۔ وہ صحابیہ رسول بیان کرتی ہیں میں وہ پیالہ لے کر اس تیسرے صحابی رسول کے پاس پہنچی ان کو پانی پلاؤں، لیکن جب میں وہاں پہنچی تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ میں بھاگ کر دوسرے کے پاس آئی کہ میں ان کو پانی پیش کروں تاکہ یہ تو اپنی پیاس بجھا سکیں۔ فرماتی ہیں کہ میں جب دوسرے صحابی رسول کے پاس آئی تو میں نے دیکھا وہ بھی شہادت پا چکے تھے۔ پھر میں بھاگتی ہوئی پہلے کے پاس آئی کہ ان کو پانی دے دوں، لیکن جب پہلے کے پاس پہنچی تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ وہ جذبہ تھا ایثار کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگ تو وہی تھے، وہی لوگ تھے، وہ ایمان کا جذبہ، وہ ایمان کی حلاوت، وہ تزکیہ نفس، تزکیہ باطن، دلوں کی پاکی ان کو وہ حاصل ہو گئی تھی جی کہ وہ دوسروں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ فرمائیں. سبحان اللہ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن. سبحان اللہ. اس پر ہمارے ناظرین کو کچھ سبحان بتائیں. اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سنت، آپ کا عمل، ہر عمل وہ اخلاق ہے، خوش خلقی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر عمل سے ثابت کیا. اور ہم یہی بات ہے، اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ تم چاہتے ہو کہ دین اخلاق کو حاصل کرو، دین اسلام میں فرمایا وہ اخلاق حسنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے حاصل ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنا، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنا. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ خوش خلقی کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو غصہ نہ کر. وہ صحابی رسول پھر دائیں جانب سے آئے، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ لا تغضب، تو غصہ نہ کرے. وہ پھر گھوم کر بائیں جانب آیا، چاروں طرف سے آیا، اور چاروں طرف سے اس صحابی رسول کا ایک ہی سوال تھا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بار مسکرا کر جواب دیا اور فرمایا کہ تو غصہ نہ کرے. گویا کہ حضور بتا رہے تھے کہ تو چاروں طرف سے گھوم کر مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتا ہے، دیکھ میں نے غصہ نہیں کیا، اور یہی تعلیم ہے کہ تو غصہ نہ کرے. سبحان اللہ. تو یہ اخلاق حسنہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں ملتے ہیں. پس کامیاب وہی شخص ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، سننا تو ہم سب سنتے ہیں، بالکل، اصل تو یہ ہے عمل کتنا کرتے ہیں. جب تک ہم عمل سے تہی دامن ہوں گے، ہم عمل کو اپنی زندگی میں اس کا عمل کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے. کلمہ گو تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کی حلاوت تو تب حاصل ہوگی جب سیرت پر کامل عمل کریں گے. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر حافظ محمد رضوان یاسین صاحب، لیکچرر شعبہ علوم اسلامیہ، انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان. آپ اسٹوڈیو تشریف لائے اور بہت عمدہ اور مفصل گفتگو آپ نے فرمائی. روزہ اور اخلاق حسنہ آج کا ہمارا موضوع تھا. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین کرام، روزہ اور اخلاق حسنہ آج کا ہمارا موضوع تھا. محترم جناب پروفیسر حافظ محمد رضوان یاسین صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. اللہ کو ہم سے صرف بھوک اور پیاس مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنی ہر چیز کا روزہ ہے. جیسے زبان کی ہم نے بات کی، اگر آپ سے کوئی جھگڑتا ہے، کوئی لڑائی کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اس کے ساتھ اسی طرح سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے صرف اس کو بس ایک جواب دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ سیرت سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ محترم حافظ محمد رضوان یاسین صاحب بتا رہے تھے کہ 4 جگہ سے ایک صحابی نے ایک سوال پوچھا ہے، لیکن آپ اس پر اریٹیٹ نہیں ہوئے ہیں اور اس کو خندہ پیشانی سے آپ نے جواب دیا ہے. غصہ نہیں کرنا ہے. ہم آج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹی سی بات پر، معمولی سی بات پر ہم ایسے بھڑک اٹھتے ہیں جیسے پتہ نہیں، جیسے دور جاہلیت میں جیسے بتا رہے تھے کہ معمولی سی بات پر ہم ٹریفک میں ہیں تو ٹریفک میں ہم راستہ دینے والے بنے، راستہ کاٹنے والے نہ بنے. ہم اگر کوئی چیز کھانا کھا رہے ہیں تو اس موقع پر بھی اگر کوئی اچھی چیز ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کو دوسرے کے آگے پیش کریں، ہم اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ایک اچھے مومن ہیں اور ہم روزے کی حالت سے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.